السلام علیکم ناظرین۔ وقت کی ایک ایسی پراسرار تبدیلی ہے، وہ شخص جسے انتقال کے بعد ملاؤں نے اس کے انقلابی فکر و عمل کے باعث اپنے قبرستان میں دفن کرنے سے انکار کر دیا تھا، آج وہ دنیا میں عقیدت اور روحانیت کی پہچان ہے۔ قصور اور اس کے آس پاس کے علاقے میں بھلے شاہ کا مزار ایک ایسی واحد جگہ ہے جس میں شہر کا مراد یافتہ شارفی طبقہ اس شخص کی قربت میں دفن ہونا باعث فخر سمجھتا ہے جس کو انہوں نے کفر کے فتوے عائد کر کے برادری سے باہر کر دیا تھا۔ یہ تبدیلی اس وجہ سے ممکن ہوئی ہے کہ لوگ وقت کے ساتھ ساتھ بھلے شاہ کی سچی زندگی اور اس کی تعلیمات کی افادیت سے متاثر ہوئے۔ بابا بھلے شاہ پنجاب کے ایک بہت بڑے صوفی شاعر تھے۔ اپنی پاک زندگی اور اعلیٰ روحانی کامیابی کے سبب وہ تمام طبقات میں یکساں طور پر مقبول ہیں۔ بہت سے اسکالرز اور درویشوں نے انہیں دونوں جہانوں کے شیخ اور روحانی فضل کو جاننے والا اور پنجاب کا سب سے بڑا صوفی شاعر مانا ہے۔ ان کی تصانیف کو پنجابی صوفی ادب کی عظمت سمجھا جاتا ہے۔ ان کے مداح ان کے تحریروں اور فلسفے کو رومی اور شمس تبریز کے تقابل سے موازنہ کرتے ہیں۔ پنجابی زبان کے مشہور شاعر بابا بھلے شاہ کی پیدائش 1680 میں ریاست بھاولپور پاکستان کے ایک گاؤں اچ گلانیہ میں ہوئی۔ اس کے کچھ عرصہ بعد آپ کا خاندان قصور منتقل ہو گیا۔ آپ کے والد کا نام شاہ محمد درویش تھا۔ وہ مسجد کی امامت کرتے تھے اور بچوں کو تعلیم دیتے تھے۔ انہیں عربی، فارسی اور مذہبی علوم پر دسترس حاصل تھی۔ بابا بھلے شاہ کا اصل نام عبداللہ شاہ تھا، جو بگڑ کر بھلا شاہ اور بھلے شاہ ہو گیا اور وہ اسی نام سے مشہور ہوئے اور یہی نام خاص و عام کی زبان پر گونجنے لگا۔ بھلے شاہ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ چند دوسرے اساتذہ سے علم حاصل کرنے کے بعد علم و عرفان کی جستجو اور تڑپ آپ کو حضرت شاہ عنایت قادری کے دروازے پر لے آئی۔ شاہ عنایت تصوف کے قادری سلسلے سے تعلق رکھتے تھے، ذات کے لحاظ سے حرائیں تھے اور بہت سی فارسی کتابوں کے مصنف تھے۔ وہ دوسرے صوفیوں کی طرح تارک الدنیا نہیں تھے، بلکہ کھیتی باڑی اور باغبانی کرتے تھے۔ یہ قصور میں مقیم تھے، لیکن حاکم سے مخالفت کی وجہ سے لاہور منتقل ہونا پڑا اور پھر لاہور کے ہی ہو کر رہ گئے۔ بھلے شاہ کا بچپن گاؤں میں مویشی چراتے گزرا تھا۔ والد امام مسجد تھے اور امام مسجد کی حیثیت اس دور میں گاؤں کے دوسرے ہنرمند موچی، نائی اور جلاہوں کے برابر ہی تھی۔ یہی وجہ ہے بھلے شاہ کا معاشرے کے پیچھے ہوئے طبقات کے حوالے سے نہ صرف گہرا مشاہدہ تھا، بلکہ آپ خود ان حالات سے گزرے تھے۔ اسی مشاہدے اور تجربے نے آگے چل کر بے باک شرائنہ اسلوب کی بنیاد رکھی۔ اگر اس عہد کا جائزہ لیا جائے تو 17ویں اور 18ویں صدی برصغیر کا پرشوب عہد تھا۔ اس عہد نے نادر شاہ اور احمد شاہ ابدالی کی تباہ کاریاں دیکھی، دلی کو اجڑتے ہوئے دیکھا، لاکھوں انسان اس قتل و غارت کی بھینٹ چڑھ گئے۔ دوسری جانب یہ اورنگزیب عالمگیر کی مذہبی جنونیت کا عہد تھا، جس میں بادشاہت کے جبر کو ملایت میں ڈبو کر لوگوں کو مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ عالمگیر کے بارے میں ابن انشاء کا مشہور جملہ ہے کہ دین و دنیا دونوں پر نظر رکھتا تھا، نہ اس نے کوئی نماز چھوڑی اور نہ کسی بھائی کو چھوڑا۔ عوام کے ساتھ سلوک میں مذہب کو اہمیت دی جانے لگی، جس پر اسے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کہا جانے لگا۔ یوں سمجھے کہ وہ اس دور کے ضیاء الحق تھے جس میں مذہبی پیشواؤں کو بھی جبر کا موقع میسر آیا۔ دوسری طرف اس انتشار اور مذہبی جنونیت کے خلاف ہمیں ادبی اور فکری سطح پر ایک بے مثال ردعمل بھی ملتا ہے۔ اسی عہد میں پنجاب نے بھلے شاہ اور وارث شاہ کو جنم دیا۔ سندھ کی دھرتی پر شاہ لطیف بٹھائی اور سچل سرمست نے انمٹ نقوش چھوڑے۔ پشتو زبان میں رحمان بابا عوام کی آواز بن کر ابھرے۔ اردو میں خواجہ میر درد اور میر تقی میر نے عظیم شرعی روایات کو مضبوط بنیادیں فراہم کی۔ لیکن اس عہد کے بے مثال شعراء میں یہ اعزاز صرف بھلے شاہ کے حصے میں آیا کہ ان کے اشعار، قافیاں اور دھوڑے صرف پنجاب میں ہی نہیں بلکہ سندھ، راجستھان اور ہندوستان کے دوسرے علاقوں میں لوگوں کے دل کی آواز بن گئے، اور اس عظیم شاعر کی آواز ہندوستان کے ہر کونے اور ہر لہجے میں گونجی۔ بھلے شاہ کی شاعری اور زندگی مذہبی ملاؤں اور پنڈتوں سے نبرد آزما رہی۔ فرزودہ ذات پاک کا نظام اور طبقاتی تفریق کو آپ نے خاص طور پر ہدف تنقید بنایا، گھسے پٹے کتاب علم سے نکل کر سماج کی زندہ حقیقتوں کو موضوع بحث بنایا۔ مذہبی بنیادوں پر نفرت اور جھگڑے پیدا کرنے والے متعصب اور جنونی مذہبیوں کے خلاف آواز بلند کی اور تمام انسانوں کو ایک انسانی برادری قرار دیا۔ آپ جب شاہ عنایت کے مرید ہوئے تو اس پر بھی ان کی برادری اور ملاؤں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ ان کی برادری اور مذہبی ٹھیکیداروں کے لیے یہ بات قابل قبول نہیں تھی کہ ایک اعلیٰ خاندان اور قابل فخر نسبت کا حامل شخص نچلی ذات کے کسی فرد کے سامنے ذہن میں تلمس طے کرے۔ لیکن آپ نے اپنے سید ہونے کو ٹھکرا دیا اور سب کی مخالفت مول لے کر شاہ عنایت کو مرشد مان لیا اور اس نسلی تفاخر سے نکل کر اپنی تشکیلیں نو کی اور ایک نئے انسان کے روپ میں سامنے آئے جو ماضی کے تمام تعصبات سے پاک ہو چکا تھا۔ اس بغاوت پر آپ کو خاندان، ذات اور اپنے ہم مذہبوں کی شدید مخالفت مول لینا پڑی، لیکن آپ ڈٹے رہے۔ نہ صرف یہ کہ ہر قسم کا لعن طعن برداشت کیا، بلکہ اپنی شاعری اور عمل سے اس کا جواب بھی دیا۔ اسی دور میں جب آپ نسلی تفاخر کو خاک میں ملانے کی پداش میں زیر اعتاب تھے،
آپ نے گدھے پال لیے جو اس عہد میں سب سے نچلے طبقے کا کام تھا اور کوئی باعزت شخص یہ کام نہیں کر سکتا تھا، لیکن بلے شاہ اپنے آپ کو سماج کے نچلے ترین طبقے میں لے آئے اور اس کا عملی حصہ بن گئے، یہاں تک کہ لوگ آپ کو کھوتیوں والا کہہ کر پکارنے لگے۔ دقیانوسی رسم و رواج اور روایتی بندھن آپ کو کبھی بھی پسند نہ تھے، زندگی کے ہر موڑ پر ان کو توڑ کر آپ کو خوشی ملتی تھی۔ آپ کے حوالے سے مشہور ہے کہ ہجڑوں کے ساتھ گھل مل جاتے تھے، ان کے ساتھ ناچنا شروع کر دیتے تھے، یہاں تک کہ چوکوں اور چواروں میں مجمع کے سامنے بھی ہجڑوں کے ساتھ ناچتے۔ ان کا خاندان اور برادری اس بات سے نالاں رہتے کہ بلا ہر قدم پر ان کی بے عزتی کا باعث بن رہا ہے۔ شاہ عنایت کا مرید ہونے کے بعد گدھے پالنا اور اب ہجڑوں کے ساتھ ناچ گانا، لیکن آپ اپنی سرمستی اور دھن میں چلتے چلے جا رہے تھے۔ بلے شاہ سے قبل بھی شعراء نے مذہبی پیشواؤں کی چیرہ دستیوں کو ہدف تنقید بنایا ہے، لیکن جس بہادری، جرأت اور دلیری سے بلے شاہ نے ان مذہبی ٹھیکیداروں کو رد کیا ہے، یہ بلے شاہ ہی تھے جنہوں نے رام رحیم کے قدیمی جھگڑے کو رد کر کے اصل مسئلے کی جانب توجہ مبذول کروائی اور اس تنازع کو بے معنی قرار دیا۔ آپ کی اعلیٰ انسانی اقدار اور فکر و عمل کے باعث ہندو، مسلمان، سکھ اور مختلف عقیدوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ان سے یکساں محبت رکھتے ہیں۔ بلے شاہ کی موت کے وقت ان کے انقلابی فکر و عمل کے باعث ملاؤں نے انہیں برادری کے قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت نہیں دی تھی، ان پر کفر کا فتویٰ لگا کر ان کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا تھا۔ ویسے ہی بلے شاہ کو ان مداریوں کی، ان بیہودہ رسومات کی ضرورت بھی کہاں تھی، وہ تو آج بھی اپنے کروڑوں عقیدت مندوں اور مداحوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ ناظرین، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔